بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم تلك آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا. وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں. اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. تشریح: فرعون کو یہاں فساد فی الارض کا مجرم بتایا گیا ہے. فرعون کا فساد یہ تھا کہ اس نے مصر کی دو قوموں میں امتیاز کیا. قبطی قوم جو اس کی اپنی قوم تھی، اس کو اس نے ہر قسم کے مواقع دیے اور بنی اسرائیل کو نہ صرف مواقع سے محروم کیا بلکہ ان کے نامولود لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ دھیرے دھیرے ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے. فرعون کا یہ عمل فطرت کے نظام میں مداخلت تھی. خدا کے قانون میں نظام فطرت سے مطابقت کا نام اصلاح ہے اور نظام فطرت میں مداخلت کا نام فساد. عزت اور بے عزتی کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. خدا نے اس کے برعکس فیصلہ کیا جو فرعون نے فیصلہ کر رکھا تھا. خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو عزت اور اقتدار دے اور فرعون کو اس کی فوجوں کے ساتھ ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ کے ذریعے اتمام حجت کے بعد فرعون نے اپنے کو مستحق عذاب ثابت کر دیا. چنانچہ خدا نے اس کو سمندر میں ڈبا کر ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے جا کر شام و فلسطین کا حکمراں بنا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کی بابت ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطاکار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ تشریح: حضرت موسیٰ کی پیدائش کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لڑکے ہلاک کیے جا رہے تھے، اس بنا پر حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہوئیں۔ اس وقت غالباً خواب کے ذریعے آپ کی والدہ کو یہ تدبیر بتائی گئی کہ وہ آپ کو ایک چھوٹی کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے 3 ماہ بعد ایسا ہی کیا۔ یہ چھوٹی کشتی بہتے ہوئے فرعون کے محل کے سامنے پہنچی۔ فرعون کی بیوی ایک نیک بخت خاتون تھی۔ ان کو حضرت موسیٰ کے معصوم اور پرکشش حلیے کو دیکھ کر رحم آ گیا، چنانچہ ان کے مشورے پر حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں رکھ لیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے جواب دیا کہ تمہارے لیے ہے نہ کہ میرے لیے۔ یہ بات غالباً فرعون نے مرد اور عورت کے فرق پر کہی ہوگی، مگر بات کو وہ عین واقعہ بن گئی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا،
تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ سے داغیوں کو روک رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا، کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیرخواہی کریں؟ پس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تشریح: حضرت موسیٰ کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر اپنی طرف منسوخ کیا ہے، حالانکہ واقعے کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ پورا واقعہ اسباب کے تحت پیش آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ امتحان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ظہور عام طور پر اسباب کے انداز میں ہوتا ہے، نہ کہ طلسمات اور خوارق کے انداز میں۔ حضرت موسیٰ بے بسی کی حالت میں دریا کی موجوں میں ڈالے گئے، مگر وہ پوری طرح محفوظ رہ کر ساحل پر پہنچ گئے۔ بادشاہ وقت نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے اسی بادشاہ کے ذریعے آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ وہ ایک معمولی خاندان میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کو شاہی محل سے وابستہ کر کے اعلیٰ سطح پر ان کے لیے وقت کے علوم و آداب سیکھنے کا انتظام کیا۔ یہ ایک مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، کوئی نہیں جو اس کے منصوبے کو ظہور میں آنے سے روک سکے۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے کام سے ہے، بے شک وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھ کو بخش دے۔ تو خدا نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تشریح: پیغمبری ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ
مصر کے دارالسلطنت میں تھے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو اپنا ہم قوم سمجھ کر پکارا کہ ظالم قبطی کے مقابلے میں میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے دونوں کو الگ کرنا چاہا تو قبطی آپ سے الجھ گیا۔ آپ نے دفاع کے طور پر اس کو ایک گھوسا مارا۔ وہ اتفاقاً ایسی جگہ لگا کہ قبطی مر گیا۔ قبطی قوم اس وقت بنی اسرائیل پر سخت زیادتیاں کر رہی تھی۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ اگر اس واقعے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھتے تو وہ اس کو مجاہدانہ کارنامہ قرار دے کر فخر کرتے، مگر انہیں قبطی کی موت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب میں کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا۔ ایک شخص کا بظاہر مظلوم فرقے سے تعلق رکھنا یا کسی کو ظالم بتا کر اس کے خلاف مدد مانگنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ فی الواقع بھی دوسرا شخص ظالم ہے اور فریاد کرنے والا مظلوم۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اصل معاملے کی تحقیق کی جائے اور صرف اس وقت کسی کی حمایت کی جائے جبکہ غیر جانبدارانہ تحقیق میں اس کا مظلوم ہونا ثابت ہو جائے۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پھر صبح کو وہ شہر میں اٹھا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تم صریح گمراہ ہو۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم تو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، تم صلح کرنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، بس تم نکل جاؤ، میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں۔
پھر وہ وہاں سے نکلا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تشریح: اگلے دن وہی اسرائیلی دوبارہ ایک قبطی سے لڑ رہا تھا۔ یہ اس بات کا واضح قرینہ تھا کہ یہ ایک جھگڑالو قسم کا آدمی ہے اور روزانہ کسی نہ کسی سے لڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ اپنی قوم کا فرد ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ نے اس کو مجرم ٹھہرایا۔ مذکورہ اسرائیلی کا مجرم ہونا اس واقعے سے مزید ثابت ہو گیا کہ اس اسرائیلی نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ آج اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں اور اس کی امید کے خلاف خود اسی کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ کمینہ پن پر اتر آیا۔ اس نے غیر ذمہ دارانہ طور پر کل کے قتل کا راز کھول دیا، ابھی تک کسی کے علم میں نہ آیا تھا۔ اسرائیلی کی زبان سے قاتل کا نام نکلا تو بہت سے لوگوں نے سن لیا۔ چند دن میں اس کی خبر ہر طرف پھیل گئی، یہاں تک کہ حکمرانوں میں موسیٰ کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ایک نیک بخت آدمی کو اس کا پتہ چل گیا۔ وہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ سے ملا اور کہا کہ اس وقت یہی بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر تھا اور فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، تو جو چیز میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تشریح: حضرت موسیٰ کا یہ سفر گویا نامعلوم منزل کی طرف سفر تھا۔ ایسے حالات میں مومن کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پوری طرح آپ کے اوپر طاری تھی۔ آپ دعاؤں کے سائے میں اپنا قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ تقریباً 10 دن کے سفر کے بعد مدین پہنچے۔ گمان غالب ہے کہ آپ بھوکے بھی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے کمزوروں کی حمایت کے جذبے کے تحت مدین کی دونوں لڑکیوں کی مدد کی۔ یہ واقعہ ان کے لیے لڑکیوں کے والد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ یہ بزرگ مدیان ابن ابراہیم کی اولاد سے تھے اور حضرت موسیٰ اسحاق ابن ابراہیم کی اولاد سے۔
اس اعتبار سے دونوں میں نسلی قربت بھی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ دعا نکلی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ایسے وقت میں مومن کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے معاملے کو تمام تر اللہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ بندے کو جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، اور خیر وہی ہے جو اس کو خدا کی طرف سے ملے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ پھر ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے باپ، اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ تشریح: لڑکیاں اس دن معمول سے کچھ پہلے گھر پہنچ گئیں۔ والد نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ آج ایک مسافر نے ہماری بکریوں کو پہلے ہی پانی پلا دیا۔ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ پھر تم اس مسافر کو گھر کیوں نہ لائیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ چنانچہ ایک لڑکی دوبارہ کنویں پر گئی اور حضرت موسیٰ کو بلا کر لے آئی۔ چند دن کے تجربے نے بتایا کہ حضرت موسیٰ محنتی بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ چنانچہ مذکورہ بزرگ نے اپنی بیٹی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو اپنے یہاں مستقل خدمت کے لیے رکھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صفات، امانت اور قوت، تمام ضروری صفات کی جامع ہیں۔ آدمی کے انتخاب کے لیے معیار مقرر کرنا ہو تو ان 2 لفظوں سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔
بعد کو مذکورہ بزرگ نے اپنی ایک لڑکی کی شادی بھی حضرت موسیٰ سے کر دی، تاہم چونکہ اس وقت انہیں اپنے گھر اور جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے ایک مرد کی شدید ضرورت تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ 8 سال یا 10 سال تک ان کے یہاں قیام کریں، اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہان کا مالک، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا کہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور نہ ڈرو، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی برس کے، اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو۔ بس یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تشریح: حضرت موسیٰ غالباً 10 سال مدین میں رہے۔ اس مدت میں سابقہ فرعون مر گیا اور خاندان فرعون کا دوسرا شخص مصر کے تخت پر بیٹھا۔ اب آپ اپنی بیوی اور تورات کے مطابق 2 بچوں کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ پر طور کا تجربہ گزرا۔ جس خدا نے سینا کے پہاڑ پر ایک انسان سے براہ راست کلام کیا، وہ خدا تمام انسانوں کو بھی براہ راست آواز دے کر اپنی مرضی سے باخبر کر سکتا ہے، مگر یہ خدا کا طریقہ نہیں۔ براہ راست خطاب کا مطلب پردے کو ہٹا دینا ہے، جبکہ امتحان کی مصلحت چاہتی ہے کہ پردہ لازماً باقی رہے۔ چنانچہ
خدا اپنا براہ راست کلام صرف کسی منتخب انسان کے اوپر اتارتا ہے اور بقیہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے بالواسطہ طور پر اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، پس تو اس کو میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو وہ تم لوگوں تک نہ پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ تشریح: خدا جب کسی کو اپنی دعوت کے کام پر مامور کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کو وہ تمام اسباب بھی دیتا ہے جو کار دعوت کی مؤثر ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو ان کے حالات کے لحاظ سے متعدد چیزیں دی گئیں۔ آپ کو ماموریت کی صنعت کے طور پر خارق عادت معجزے عطا کیے گئے، آپ کو مددگار دیا گیا جو اعلان حق کے کام میں آپ کا معاون ہو، آپ کو شخصی حیبت دی گئی تاکہ فرعون کی قوم آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کرے۔ خدا کی طرف سے یہ مقدر کر دیا گیا کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں ہی کو آخری غلبہ حاصل ہو۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے اور یہ بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا
کہ اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ تشریح: ایک شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، اس کے سامنے ایک بظاہر معمولی آدمی آئے اور اس پر براہ راست تنقید کرے تو وہ فوراً بفر اٹھتا ہے، وہ اس کا استہزاء کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہی اس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کیا۔ میں اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، یہ کوئی سنجیدہ جملہ نہیں۔ ان الفاظ سے فرعون کا مقصد بیان حقیقت نہیں بلکہ تحقیر موسیٰ ہے۔ اسی طرح فرعون نے جب اپنے وزیر حامان سے کہا کہ پختہ اینٹ تیار کر کے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں آسمان میں جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، تو یہ کوئی سنجیدہ حکم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعتاً وہ اپنے وزیر کے نام ایک تعمیری فرمان جاری کر رہا ہے۔ یہ صرف حضرت موسیٰ کا استہزاء تھا، نہ کہ فی الواقع تعمیر مکان کا کوئی حکم۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے ان کو سردار بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہیں ملے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ تشریح: حضرت موسیٰ کی تحریک فرد انسانی میں ربانی انقلاب برپا کرنے کی تحریک تھی۔ آپ کا مدعا یہ تھا کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ آپ کا یہی پیغام دوسرے افراد کے لیے بھی تھا، اور یہی اس فرد کے لیے بھی جو ملک کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک عام بات ہے کہ اختیار اور اقتدار پا کر آدمی گھمنڈ کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی فرعون کا حال بھی تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈرایا کہ اگر تم متکبر بن کر دنیا میں رہو گے تو خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے، مگر فرعون نے نصیحت قبول نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ہلاک کر دیا گیا۔
فرعون قدیم مشرکانہ تہذیب کا امام تھا. مشرکانہ تہذیب میں فرعون کو اونچا مقام حاصل تھا، مگر مشرکانہ تہذیب نہ صرف مصر سے بلکہ ساری دنیا سے ختم ہو گئی. اب دنیا کی آبادی میں زیادہ تر یا تو مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی، اور یہ سب کے سب متفقہ طور پر فرعون کو لعنت زدہ سمجھتے ہیں. اب دنیا میں کوئی بھی فرعون کی عظمت کو ماننے والا نہیں. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور تم پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیے، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا. اور تم مدین والوں میں بھی نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے، مگر ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے. اور تم طور کے کنارے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ تمہارے رب کا انعام ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈرا دو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تشریح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حضرت موسیٰ کے واقعات اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے جیسے کہ آپ وہیں موقع پر کھڑے ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کے 2000 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے. یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ قرآن کا کلام خدا کا کلام ہے، کیونکہ کوئی انسان اس طرح کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کل کی طرح کتابیں نہیں ہوتی تھیں. اس وقت حضرت موسیٰ کے واقعات کا ذکر یہود کی غیر عربی کتابوں میں تھا، جن کے صرف چند نسخے یہودی عبادت خانوں میں محفوظ تھے، اور یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس سے باہر تھے. مزید یہ کہ قرآن کے بیانات اور یہودی کتابوں کے بیانات میں بہت سے نہایت بامانہ فرق ہے، اور قرینہ بتاتا ہے کہ قرآن کا بیان ہی زیادہ صحیح ہے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے قبطی کی موت قرآن کے بیان کے مطابق بلا قصد ہوئی، جبکہ بائبل موسیٰ کے بارے میں کہتی ہے. پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا. یہ بائبل کا بیان ہے، مگر کھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت موسیٰ جیسی مقدس شخصیت سے قرآن کا بیان مطابقت رکھتا ہے، نہ کہ تورات کا بیان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس پر قادر ہوئے کہ کسی خارجی وسیلے کے بغیر حضرت موسیٰ کے واقعات اس قدر صحت کے ساتھ قرآن میں پیش کر سکیں؟ اس کا کوئی بھی جواب اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ خدا عالم الغیب نے یہ باتیں آپ کے اوپر بذریعہ وحی نازل فرمائیں. ولولا أن تصيبهم
مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا. کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں. تشریح: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قدیم مصریوں کے سامنے اپنا پیغام رسالت پیش کیا تو اسی کے ساتھ آپ نے معجزے بھی دکھائے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا اور کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم عرب میں دلائل کی بنیاد پر حق کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو موسیٰ جیسے معجزے کیوں نہیں دکھاتے. یہ سب غیر سنجیدہ ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. موجودہ دنیا میں حق کو ماننے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو. جو شخص حق اور ناحق کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو اس کو کوئی بھی چیز حق کے اعتراف پر مجبور نہیں کر سکتی. وہ ہر بار نئے عذر تلاش کر لے گا، وہ ہر بات کے جواب میں نئے الفاظ پا لے گا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو. میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. بس اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تشریح: حق کے پیغام کو ماننے یا نہ ماننے کا جو اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ پیغام کو خود اس کے جوہر ذاتی کی بنیاد پر جانچا جائے. اگر وہ اپنی ذات میں برتر صداقت ہونا ثابت کر رہا ہو تو یہی کافی ہے کہ اس کو مان لیا جائے. اس کے بعد اس کو ماننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں.
صداقت کا جواب صداقت ہے۔ اگر آدمی صداقت کا انکار کرے اور اس کے جواب میں دوسری اعلیٰ تر صداقت نہ پیش کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش پرستی کی وجہ سے اس کا انکار کر رہا ہے۔ جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ صداقت کو معقولیت کے ذریعے رد نہ کر سکیں اور پھر بھی خواہش اور تعصب کے زیر اثر اس کو نہ مانیں، وہ بدترین گمراہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگ خدا کے یہاں ظالموں میں شمار ہوں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغویات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کو سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تشریح: ماننے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حق ہے اس لیے ماننا، دوسرے یہ کہ اپنے گروہ کا ہے اس لیے ماننا۔ ان دونوں میں صرف پہلی قسم کے انسان ہیں جن کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے، اور اسی قسم کے لوگ تھے جو دور اول میں قرآن اور پیغمبر پر ایمان لائے۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک تعداد تھی جو قرآن کو سنتے ہی اس کی مومن بن گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سابق پیغمبروں کی حقیقی تعلیمات پر قائم تھے، اس لیے ان کو پیغمبر آخر زماں کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے نئے پیغمبر کو بھی اسی طرح پہچان لیا جس طرح انہوں نے پچھلے پیغمبروں کو پہچانا تھا، مگر اپنے آپ کو اس قابل رکھنے کے لیے انہیں صبر کے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ذہن کو ان اثرات سے پاک رکھا جس کے بعد آدمی حق کی معرفت کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تاریخی اور سماجی عوامل ہیں جو آدمی کے ذہن میں خدائی دین کو گروہی دین بنا دیتے ہیں۔ آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اس دین کو پہچان سکے جو اس کو اپنے گروہ سے ملا ہو، وہ اس دین کو پہچاننے میں ناکام رہے جو اس کے اپنے گروہ کے باہر سے اس کے پاس آئے۔
ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آدمی کو زبردست نفسیاتی قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کو صبر سے تعبیر فرمایا۔ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک ان کی اس قربانی کا کہ انہوں نے اپنے سابقہ ایمان کو گروہی ایمان بننے نہیں دیا، اور دوسرے ان کی جوہر شناسی کا کہ ان کے سامنے نیا پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ جن لوگوں کے اندر حق شناسی کا مادہ ہو انہی کے اندر اعلیٰ اخلاقی اوصاف پرورش پاتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ برائی کریں تب بھی وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تاکہ خدا ان کی مدد کرے۔ ان کا طریقہ اعراض کا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں سے الجھنے کا طریقہ۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تشریح: جس نظام سے آدمی کے فائدے وابستہ ہو جائیں وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اسی نظام کی بدولت مل رہا ہے۔ آدمی صرف حال کے فائدوں کو جانتا ہے، وہ مستقبل کے فائدوں کو نہیں جانتا۔ یہی معاملہ قدیم مکہ کے مشرکوں کا تھا۔ انہوں نے کعبہ میں تمام عرب قبیلوں کے بت رکھ دیے تھے، اس طرح انہیں پورے ملک کی مذہبی سرداری حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح ان بتوں کے نام پر جو نذرانے آتے تھے وہ بھی ان کی معاش کا خاص ذریعہ تھے، مگر یہ صرف ان کی تنگ نظری تھی۔ خدا کا رسول انہیں ایک ایسے دین کی طرف بلا رہا تھا جو انہیں عالم کی امامت دینے والا تھا، اور وہ ایک ایسے دین کی خاطر اس کو چھوڑ رہے تھے جس کے پاس ملک کے قبیلوں کی معمولی سرداری کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامان معیشت پر نازا تھیں، بس یہ ہیں ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئیں مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ تشریح: دنیا میں کسی کو مادی استحکام حاصل ہو تو وہ بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ تاریخ مسلسل یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل نہیں۔ جب بھی کسی قوم نے حق کو نظر انداز کیا
ساری عظمتوں کے باوجود وہ ہلاک کر دی گئی۔ عرب کے جغرافیے میں اسلام سے پہلے مختلف قومیں ابھریں، مثلاً عاد، سمود، سبا، مدین، قوم لوط وغیرہ۔ ہر ایک کبر میں مبتلا ہو گئی، مگر ہر ایک کا کبر زمانے نے باطل کر دیا، اور بالآخر ان کی حیثیت گزری ہوئی کہانی کے سوا اور کچھ نہ رہی۔ ان قوموں کے کھڈر چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانی عظمت کی نفی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام کے زمانے میں جن لوگوں کو بڑائی حاصل تھی، انہوں نے پیغمبر کو اس طرح جھٹلا دیا جیسے کہ ماضی کے واقعات میں ان کے حال کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیوی زندگی کا فائدہ دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ تشریح: دنیا میں آدمی کے پاس کتنا ہی زیادہ ساز و سامان ہو، بہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موت کے بعد جو چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، نہ کہ دنیوی عزت اور مادی ساز و سامان۔ ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں ابدی کامیابی کو ترجیح دے، وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن خدا ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تشریح: یہاں شریک سے مراد گمراہ لیڈر ہیں، یعنی وہ بڑے لوگ جن کی بات لوگوں نے اس طرح مانی جس طرح خدا کی بات ماننی چاہیے۔ قیامت میں جب ان بڑوں کا ساتھ دینے والے لوگ اپنا برا انجام دیکھیں گے تو ان کا عجیب حال ہوگا۔ وہ پائیں گے کہ جن بڑوں سے وابستہ ہونے پر وہ فخر کرتے تھے، ان بڑوں نے انہیں صرف جہنم تک پہنچایا ہے۔ اس وقت وہ بیزار ہو کر ان سے کہیں گے کہ ہماری بربادی کے ذمہ دار تم ہو۔ ان کے بڑے جواب دیں گے
کہ تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی تمہاری بربادی کا ذمہ دار نہیں، اگرچہ بظاہر تم ہمارے کہنے پر چلے، مگر ہمارا ساتھ تم نے اس لیے دیا کہ ہماری بات تمہاری خواہشات کے مطابق تھی۔ تم در حقیقت اپنی خواہشات کے پیرو تھے، نہ کہ ہمارے پیرو۔ ہم بھی اپنی خواہشات پر چلے اور تم بھی اپنی خواہشات پر چلے، اب دونوں کو ایک ہی انجام بھگتنا ہے، ایک دوسرے کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی، تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تشریح: دنیا میں آدمی جب حق کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی بھروسے پر حق کا انکار کرتا ہے۔ آخرت میں اس سے کہا جائے گا کہ جن کے بھروسے پر تم نے حق کو نہیں مانا تھا، آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ تم کو انکار حق کے بڑے انجام سے بچائیں، مگر یہ خدا کے ظہور کا دن ہوگا، اور کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکے۔ دنیا میں آدمی کسی حال میں چپ نہیں ہوتا، ہر دلیل کو رد کرنے کے لیے اس کو یہاں الفاظ مل جاتے ہیں، مگر یہ سارے الفاظ قیامت میں جھوٹے الفاظ ثابت ہوں گے۔ وہاں آدمی افسوس کرے گا کہ کتنی چھوٹی چیز کی خاطر اس نے کتنی بڑی چیز کو کھو دیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر انسانوں میں سے کسی شخص کو وہ کسی خاص کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب اس کے ذاتی تقدس کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ
خدا کے اپنے فیصلے کے تحت ہوتا ہے، اس لیے ایسی شخصیتوں کو مقدس مان کر ان کو خدا کا درجہ دینا سراسر بے بنیاد ہے۔ خدا کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آدمی حق کا انکار کرنے کے لیے زبان سے کچھ الفاظ بول دیتا ہے، مگر اس کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ وہ ذاتی مصلحتوں کی بنا پر حق کو نہیں مانتا اور الفاظ کے ذریعے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دلیل اور معقولیت کی بنا پر اس کا انکار کر رہا ہے۔ آخرت میں یہ پردہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کھلے طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں کچھ اور تھا، مگر اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے وہ کچھ دوسرے الفاظ بولتا رہا۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ تشریح: جس زمین پر انسان آباد ہے اس کے بے شمار حیرتناک پہلوؤں میں سے ایک حیرتناک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلسل سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج کے گرد اس کی محوری گردش اس طرح ہوتی ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں اس کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بار بار رات اور دن آتے رہتے ہیں۔ اگر زمین کی یہ محوری گردش نہ ہو تو کرۂ ارض کے ایک حصے میں مستقل رات ہوگی اور دوسرے حصے میں مستقل دن۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موجودہ پرراحت زمین انسان کے لیے ایک ناقابل بیان عذاب خانہ بن جائے گی۔ خلا میں زمین کا اس طرح حد درجہ صحت کے ساتھ مسلسل گردش کرنا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے تمام جن و انس کی طاقتیں بھی ناکافی ہیں۔ قادر مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں جو اتنے بڑے واقعے کو ظہور میں لا سکے۔ ایسی حالت میں یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ انسان اپنے خوف و محبت کے جذبات کو ایک خدا کے سوا کسی اور کے ساتھ وابستہ کرے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟
اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے. پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ. تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے. تشریح: پیغمبر اور پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والے دائی قیامت میں خدا کے گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے. جن قوموں پر انہوں نے خدا کا پیغام پہنچانے کا فرض انجام دیا تھا، ان کے بارے میں وہ وہاں بتائیں گے کہ پیغام کو سن کر انہوں نے کس قسم کا رد عمل پیش کیا. اس دن ان لوگوں کے تمام بھروسے ختم ہو جائیں گے جنہوں نے غیر اللہ کے اعتماد پر دعوت حق کو نظر انداز کیا تھا. اس دن ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی صفائی کرنا چاہیں گے مگر وہ اپنی صفائی کے لیے الفاظ نہ پائیں گے. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے. جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تشریح: قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا مگر وہ اپنی قوم سے کٹ کر فرعون کا وفادار بن گیا. اس کی اسے یہ قیمت ملی کہ وہ فرعون کا مقرب بن گیا. اس نے اپنی دنیا دارانہ صلاحیت کے ذریعے اتنا کمایا کہ وہ مصر کا سب سے زیادہ دولت مند شخص بن گیا. دولت پا کر اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرنا چاہیے تھا مگر دولت نے اس کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کیا. اپنے معاشی وسائل سے اس کو جو نیکی کمانی چاہیے تھی وہ نیکی اس نے نہیں کمائی. زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق زمین میں فساد برپا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو زیادہ دولت ملے تو وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرے. سمندر میں زمین کا پانی آ کر جمع ہوتا ہے تو سمندر پانی کو بھاپ کی شکل میں اڑا کر دوبارہ اس کو پوری زمین پر پھیلا دیتا ہے. یہ خدا کی دنیا میں اصلاح کا ایک نمونہ ہے. یہی چیز انسان سے اس طرح مطلوب ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص کے پاس زیادہ دولت اکٹھا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو
مختلف طریقوں سے ان لوگوں کی طرف لوٹائے جنہیں معاشی تقسیم میں کم حصہ ملا ہے۔ گویا جمع شدہ دولت کو گردش میں لانا اصلاح ہے اور جمع شدہ دولت کو جمع رکھنا فساد۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اس نے کہا یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ تشریح: قارون کا جو کردار یہاں بیان ہوا ہے یہی ہمیشہ صاحبان دولت کا کردار رہا ہے۔ دولت مند آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے علم کی بدولت ملا ہے، مگر کسی دولت مند کا علم اس کو یہ نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو دولت ملی مگر ان کی دولت انہیں موت یا ہلاکت سے نہ بچا سکی، پھر تم کو وہ کس طرح بچانے والی ثابت ہوگی۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تشریح: جس آدمی کے پاس دولت ہو اس کے گرد لازمی طور پر دنیا کی رونق جمع ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت سے نادان لوگ اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں، مگر جن لوگوں کو حقیقت کا علم حاصل ہو جائے ان کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ محض چند دن کی رونق ہے، اور جو چیز چند روزہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حقیقت کا علم اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، مگر حقیقت کا مالک بننے کے لیے صبر کی صلاحیت درکار ہوتی ہے، یعنی خارجی حالات کا دباؤ قبول نہ کرتے ہوئے اپنا ذہن بنانا، ظاہری چیزوں سے غیر متاثر رہ کر سوچنا، وقتی کشش کی چیزوں کو نظر انداز کر کے رائے قائم کرنا، یہ بلا شبہ صبر کی مشکل ترین قسم ہے، مگر اسی مشکل ترین امتحان میں پورا اترنے کے بعد آدمی کو وہ چیز ملتی ہے جس کو علم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا. اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے. تشریح: بائبل کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ نے قارون کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور وہ اپنے ساتھیوں اور خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے مشاہداتی سطح پر دکھایا گیا کہ خدا پرستی کو چھوڑ کر دولت پرستی اختیار کرنے کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. دنیا کا رزق دراصل امتحان کا سامان ہے. یہ ہر آدمی کو خدا کے فیصلے کے تحت کم یا زیادہ دیا جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ رزق کم ملے تو صبر کرے اور اگر رزق زیادہ ملے تو شکر کرے. یہی کسی انسان کے لیے نجات اور کامیابی کا واحد راستہ ہے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا. تشریح: جنت کی آبادی میں بسنے کے قابل وہ لوگ ہیں جن کے سینے اپنی بڑائی کے احساس سے خالی ہوں، جو خدا کی بڑائی کو اس طرح پائیں کہ اپنی طرف انہیں چھوٹائی کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے. فساد یہ ہے کہ آدمی خدا کی اسکیم سے موافقت نہ کرے، وہ خدا کی دنیا میں خدا کی مرضی کے خلاف چلنے لگے. جو لوگ کبر سے خالی ہو جائیں وہ لازمی طور پر فساد سے بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف پیدا ہو جائیں وہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے ابدی باغوں میں پسائے جائیں گے. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك
إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور تم کو یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، پس تم منکروں کے مددگار نہ بنو اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح: پیغمبر کا معاملہ ہر اعتبار سے خدائی معاملہ ہوتا ہے، اس کو پیغمبری کسی طلب کے بغیر یک طرفہ طور پر خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ حق پر قائم ہوتا ہے، وہ معمول ہوتا ہے کہ خالص بیامِ صداقت کا اعلان کرے، خواہ وہ لوگوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اس کے لیے مقدر ہوتا ہے کہ وہ لازمی طور پر اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچے اور کوئی رکاوٹ اس کے لیے رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یہ معاملہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی پیروی میں اٹھنے والے داعی کا ہوتا ہے، وہ جس حد تک پیغمبر کی مشابہت کرے اسی قدر وہ خدا کے ان وعدوں کا مستحق ہوتا چلا جائے گا جو اس نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتاب میں کیے ہیں۔